اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ایک شخص آئے اسی طرح سے بدگمانی کو لے کر کے آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کیا بدگمانی کی، اس طور پر کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس شخص نے انکار کر دیا کہ بھئی یہ میرا لڑکا نہیں ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس نے دلیل کیا دیا کہ میں گویا کہ میں کیا ہوں، میں سفید ہوں، میں سفید ہوں، میں گورا ہوں اور میری بیوی بھی گوری ہے، لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سیاہ فام ہے، سیاہ فام میں کالا ہے، وہ بچہ کالا ہے۔ تو اس نے اس بنیاد پر اس نے غور کیا کہ میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے اور یہ بچہ کالا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ بچہ نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ تصور آیا اور یہ کیس لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ گیا۔ یہاں پر بدگمانی ہوئی، اس شخص نے جو ہے اپنی بیوی پر ایک الزام لگایا، بدگمانی کیا، اپنی اولاد کے متعلق اس نے انکار کیا، اپنے بیٹے کے متعلق اس نے انکار کیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں اس بدگمانی کو لے کر آئے، بچہ بھی آیا، بیوی بھی آئی، وہ بھی آئے، تینوں لوگ وہاں پر آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کیونکہ دیہات کے رہنے والے تھے، کہ مثال اسی طرح سے دیا جائے جو جہاں کے ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر مثال دیا جائے تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو دیہات کے رہنے والے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میرے پاس اونٹ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اونٹ کے کیا کیا رنگ ہیں؟ اونٹ کے رنگ کیا ہے؟ تو دیہاتی نے کہا کہ سرخ ہے اور وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس نے اونٹوں کے رنگوں کو گنایا، حضور نے رنگ کے متعلق پوچھا اونٹوں کے رنگ کیا ہیں؟ تو حضور نے پوچھا کہ کیا ان اونٹوں میں کوئی بھورے رنگ کا بھی اونٹ ہے، یعنی سرمئی رنگ کا بھی کوئی اونٹ ہے؟ تو دیہاتی نے جواب دیا ہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں یہ رنگ کہاں سے آیا؟ اگر اونٹ کے جو سلسلہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر سفید ہو یا پھر سیاہ ہو یا پھر سرخ ہو تو یہی ایک سلسلہ رہنا چاہیے، ایک ہی کلر رہنا چاہیے، ایک ہی کلر رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک جانور کو بچہ تب پیدا ہوا تو اس جانور کا کلر کیا ہے؟ لال ہے، تو بچے کا کلر کالا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے عام طور پر، اس کا جو بچہ ہوتا ہے کالا ہو جاتا ہے، اس کا بچہ جو چتکبڑا ہو جاتا ہے، اس کے بچے میں جو ہے چند رنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو مثال دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے کہ میرے اونٹنی کے بچے کا جو کلر ہے تو وہ جو ہے اس کی ماں سے مطابقت نہیں ہے، اونٹنی کا کلر اور ہے، بچے کا کلر کچھ اور ہے، اونٹنی کے بچے کا کلر کچھ اور ہے، ان کا رنگ مختلف ہے، اس رنگ سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس دیہاتی نے جواب دیا ان اونٹنوں کے کوئی آباء و اجداد کا کوئی رنگ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آباء و اجداد یعنی اس بچے کا جو کلر ہے وہ کلر کہاں سے ہے؟ اونٹنی کے بچے کا جو رنگ ہے، اونٹنی کا رنگ جو ہے سرخ ہے اور بچے کا رنگ کیا ہے؟ بھورا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھورا رنگ کہاں سے آیا؟ تو وہ جو ہے آنے والے جو صحابی تھے، آنے والے جو شخص تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے باپ دادا اجداد میں سے، یعنی ان کے جو ماں باپ کوئی کسی زمانے میں اجداد میں سے کوئی ہوں گے جو مطلب بھورے رنگ کے ہوں گے، جو سرمئی رنگ کا ہوگا۔ تو اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یا لڑکی کے یا آپ کی بیوی کے یا آپ کے آباء اور اجداد میں کوئی کالا ہوں گا، کوئی شخص کالے ہوں گے، وہی سلسلہ یہاں پر جاری ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہی سلسلہ یہاں پر کیا ہوا؟ جاری ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا مسئلہ کو کس طرح سے آسان انداز میں رفع کر دیا۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو حضور نے ایک اونٹنی کی مثال سے مثال دیا ان کو کہ جس طرح سے اونٹنی کا جو کلر ہوا، انہوں نے باپ دادا کے کلروں کو، باپ دادا کے رنگت کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے باپ دادا کے کلر کو یا ننیالی رشتہ دار بولیں یا دادیالی رشتہ دار بولیں، اپنے آباء اور اجداد یا پھر اپنے جو ہے ننیال کے رشتہ داروں میں جو ہے اس نے اپنے رنگت کو اس نے قبول کیا ہے۔ اور یہ بات سب مانتے ہیں کہ توارث کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بیماری اگر 5ویں پشت میں تھا، وہ بیماری جو ہے ابھی بھی لوٹ کر آ سکتی ہے کسی کو 5 پشت کے بعد۔ 5 پشت بیچ میں 4 پشت کلیئر ہے، لیکن 5ویں پشت کی بیماری، یہ 5ویں یعنی 5 پشت پہلے کی ایک بیماری جو ہے بعد کے 5 پشت کے بعد یہ بیماری لوٹ کر آتی ہے۔ یہ آج کیا ہے؟ یہ میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے اس کو، اور یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اس کو۔ یہ بیماری لوٹتی ہے کبھی کبھی، کسی باپ دادا کے اندر کسی آباء اور اجداد میں کوئی بیماری رہے، کوئی خوبی رہے، کچھ کیسا رہے، تو وہ اثرات ہوتے اگرچہ کہ 2-3 پشتوں میں نظر نہیں آئے تو بعد کے پشتوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا سب مانتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ بعض بیماروں کو لے جائیں تو پوچھتے ہیں کہ ان کا باپ کیسا تھا، ان کا دادا کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ، وہ تو سلسلہ چلتا ہے وہاں پر۔ تو آج مفہوم مطلب اور یہی ہے بیان کرنے کا کہ جو ہے بدگمانی سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی بدگمانی سے کیا ہوا؟ بہت سے لوگ جو ہے کیا ہوئے ہیں، بہت سے گھر خراب ہوتے ہیں اور بہت سے گھروں سے جو ہے کیا ہے سکون اور اطمینان جو ہے وہاں سے چھن جاتا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ایک روایت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عیمر اجلانی رضی اللہ عنہ نے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی کو پا کر قتل کر دے تو آپ اسے قتل کر دیں گے؟
لہٰذا وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بیوی کے متعلق حکم نازل ہو گیا ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ حضرت سہل کا بیان ہے کہ ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ لعان کا مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ یعنی حضرت جو ہے حضرت سہل بن سعد ساعدی نے فرمایا کہ حضرت عیمر یہ ایک روایت کرنے والے ہیں اور قصہ کسی اور، حضرت عیمر نے ایک واقعہ مطلب مسئلہ پوچھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ پالے تو کیا کرے؟ کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر پالے تو وہ مرد کیا کرے، یعنی اس کا شوہر کیا کرے؟ اب یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ کچھ ہاں بالکل وہ دیکھنا کہ اس کے متعلق ایک جگہ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے، اس میں نہیں، بالکل جو ہے عمل قبیح میں وہ دونوں مستغرق تھے، برے کام میں انہوں نے پایا ان دونوں کو، برے کام صرف گمان کی بنیاد پر نہیں فیصلہ ہوتا ہے، گمان کی بنیاد پر وہم کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں یہاں پر حقیقی طور پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے واقعتاً اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے ایک سلائی سرمے میں کے شیشی میں داخل کرتے ہیں، ایک مثال ہے، ایک تشبیہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ جس طرح سے ایک سرمے کی سلائی سرمے دانی میں داخل کیا جاتا ہے اسی طرح سے تم دیکھنا ہے اس کو۔ صرف ہاتھ پکڑے ہوئے تھے بات چیت کر رہے تھے یہ کافی نہیں ہے، سرمے دانی اور سرمے کے مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس طرح کا دیکھنا کا اعتبار ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اور تم دونوں اپنی بیوی لے کر کے آؤ، دونوں آ جاؤ تم لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں آئے اور دونوں نے کیا لعان کیا۔ لعان کا مطلب یہی ہے کہ لعان کا جو مسئلہ ہے، لعان کے جو مسائل ہیں وہ ایک مفصل مسئلہ ہے، اس کے متعلق ایک پوری نشست ہوگی۔ تو لعان کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ وہیں پر بیان کیا جائے گا مفصل طور پر۔ یہی ہے کہ لعان کیا ایک جدائی کی شکل ہے، کیونکہ اب وہاں پر رہ نہیں سکتا اس کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر انہوں نے شوہر نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کسی کے ساتھ تعلق قائم کی اور اس نے آنکھوں سے دیکھا، اب دونوں کیا کریں گے؟ قسم کھا کر الگ الگ ہو جائیں گے دونوں۔